حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ تھا ابتدائی اسلام میں رمضان المبارک میں اگر انسان رات کو سو جاتا پھر جب بھی آنکھ کھلتی بے شک 10 منٹ کے بعد ہی آنکھ کھل جاتی تو اس کا روزہ ہوتا تھا۔ سونے سے پہلے پہلے جو کچھ کھانا پینا کھا پی لو، جب تم سو گئے ہو سو کے اٹھو گے تو روزہ شروع ہو گیا۔ پہلے ابتدائی اسلام میں یہ معاملات تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء کے بعد تاخیر کے ساتھ لیٹ ہو گئے، گھر میں تاخیر کے ساتھ پہنچے۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے اپنی خواہش پوری کرنے کا اظہار کیا۔ آپ کی زوجہ کہنے لگی میں تو روزے سے ہوں، مطلب میں تو سو کر اٹھ چکی ہوں، میں تو روزے سے ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمان یہ کیا کہ ابھی تو رات کا ابتدائی حصہ سوئے نہیں تو روزہ کہاں سے شروع ہو گیا۔ بہرحال آپ نے اپنی خواہش پوری کر لی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو واقعی ہی روزے سے تھی۔ اب بڑے نادم ہوئے، اپنی زوجہ کو ساتھ لیا کہ ان کا روزہ تھا، میں نے ان کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر لیا اپنی زوجہ سے۔ اپنی زوجہ کو لیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب جا کے آپ کو پتہ چلے گا عمر بن خطاب کی شان کیا ہے۔ آنسو بہہ رہے ہیں، بڑی ندامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی زوجہ سے مجامت کر چکا ہوں، جماع کر چکا ہوں، اپنی خواہش کو پورا کیا، یہ روزے کی حالت میں تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی نہیں فرمایا، حضور خاموش ہو گئے۔ خاموش اس لیے سرکار ہوئے، سرکار یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جس کو میں پیار سے دیکھتا ہوں عمر کو، میرا رب اس کے ساتھ اب کیا کرتا ہے۔ اب وہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ قرآن میں یہ آ گیا کہ رمضان المبارک کی راتوں کا جماع تمہارے لیے حلال ہے، اور روزے کا تعلق تو اختتام سحر سے غروب آفتاب تک ہوگا۔ تو یہ ایک اصول بن گیا، حالانکہ اس سے پہلے یہ گناہ تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ملوث ہوئے تو رب تعالیٰ کو پھر اتنا پیار آیا عمر پر، فرمایا اگر ہم اس کو معاف کریں، معافی تو گناہ کی ہوتی ہے، معافی تو جرم کی ہوتی ہے۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ عمر نے گناہ کیا، اس کو معافی ہو گئی، جرم کیا معافی ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے عمر پر اتنی کرم نوازی کی، فرمایا عمر جو کام تو نے کر لیا تجھ سے ہو گیا، ہم اس کام کو گناہوں کی فہرست سے ہی نکال دیتے ہیں۔ فرمایا ساری امت کے لیے اب رمضان کی راتوں کا جماع حلال ہے۔ یہ حضرت عمر کی موافقت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا۔ بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی، اللہ نے آپ کی خواہش کے مطابق قرآن نازل کر دیا۔ پانچواں سال ہجری کا حضرت عمر بن خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ ازواج مطہرات بے پردہ ہوں اور ان پر ان کی نظریں پڑیں۔ یہ ابتدائی اسلام تھا، ابھی پردے کا حکم آیا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن کی آیت نہیں آئی تھی کہ خواتین پردہ کریں، ابتدائی اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے یہ خود محسوس کیا یہ اچھا نہیں، بیویاں آپ کی ہوں، لوگ آئیں ان کی نظریں ان پر پڑیں، ازواج مطہرات ہیں۔ جب یہ ذکر کیا حضور کی بارگاہ میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وما ینطق عن الہویٰ، اپنی خواہش کے مطابق تو کلام کرتے ہی نہیں، رب وحی کرتا تو حضور کلام فرماتے ہیں نا۔ کچھ خاموش ہوئے، رب نے قرآن نازل کر دیا، محبوب اپنے گھر والوں سے کہو کہ پردہ کرو۔ یعنی جو چیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند کی، اللہ نے آپ کی موافقت پر، آپ کی خواہش پر رب نے قرآن نازل کر دیا۔ اس سے بڑھ کر مقام عمر بن خطاب کا کیا ہو سکتا ہے؟